الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. یہی ہے وہ کتاب حق یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں. اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالی کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. محبت سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا کاشف حسین اعوان صاحب کی دعوت پر آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری 29 مارچ 2024 عیسوی ہم یہاں مدرسہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوش نصیب سعادت مند طالب علم حافظ ضیاء الرحمن
کی آمین اور تکمیل قرآن کے مبارک موقع پر ہم سب جمع ہوئے، ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے دائیں بائیں حضرات علماء کرام اور علاقہ کے مقتدر قراء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز اچھی صحت ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اولاد سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے۔ لیکن میں قرآن و سنت کے مطالعے کی روشنی میں عرض کروں، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط، اور اس کو لازمی قرار دیا۔ ہم واجب کہتے ہیں، کچھ فرض کہتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ سوال ہدایت ہے۔ اسی لیے سورت کا نام سورۃ المسئلہ یعنی سورۃ الدعا بھی ہے، اور وہ دعا ہے ہدایت کی۔ دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے، صحت ہو اور ہدایت نہ ہو اللہ کا باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، جو مرضی کروں۔ اولاد ہو اور اولاد کے دامن میں ہدایت نہ ہو تو والدین کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ تو ہدایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے صاف، شفاف، مستند، مضبوط اور قوی ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے قرآن سے۔ نہ سیف الملوک سے ملے گی، نہ ہیر رانجھے سے ملے گی، نہ ٹوٹکے ڈھکوسلیں ظنوں تخمینوں سے ہدایت ملے گی تو اللہ کے قرآن سے ملے گی۔ اور یہ قرآن کریم اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہے۔ جیسے ابھی سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات میں نے بھی اور حضرت مولانا صاحب نے بھی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الرحمن میں آپ سب جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، بادل، بارش، صحرا، دریا، جنت، حور، غلمان، فبأي آلاء، 31 دفعہ مختلف نعمتیں بتانے کے بعد 31 دفعہ ایک ہی بات میرے رب نے دہرائی، فبأي آلاء، میری کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ایک ہی بات۔ انداز ملاحظہ ہو، چونکہ وقت مختصر ہے، انداز ملاحظہ ہو نعمتوں کے بیان کا۔ یہ سورہ رحمان نعمتوں کا بیان، بلکہ نعمتوں کا دسترخوان۔ ابھی بچھنے والا افطار قریب ہے انشاءاللہ، دسترخوان بچھ جائے گا، اس پر کھجوریں ہوں گی، فروٹ ہوں گے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں کہہ دیتا ہوں باہر، کھجوریں ہوں گی، فروٹ ہوں گے، روسٹ ہوں گے، یہ ساری کیا ہے؟ نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ صرف کھانے کی نعمتیں، صرف یہ زبان بھی نعمت ہے، یہ آنکھ بھی نعمت ہے، یہ کان بھی نعمت ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ چل رہا ہے یہ بھی نعمت ہے، دماغ سوچ رہا ہے یہ بھی نعمت ہے،
پہاڑوں پر آپ گھر بنا کے بیٹھے ہیں اتنی بلندیوں پر، یہ بھی انعام ہے۔ آج سارا دن گڑی دوپٹہ آوان پٹی میں بارش ہوتی رہی، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ یہ سب انعام ہیں، سب، صرف کھانا کھانا انعام نہیں ہے، یہ سب انعام ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے۔ آئیے عبادت کی نیت سے، وقت افطار بھی ہے، قرآن میں کھو کر قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ دیکھیں انداز دیکھیں نا، نعمتیں۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ بھی میرا انعام ہے، میں نے سورج کو پابند کر دیا کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، بخارات اٹھ کر بادل بنے کراچی کے ساحلوں سے، اور زمین سجائے، کھیت چلائے، ہل چلائے بیٹھا ہے کسان تھل میں ریگستان میں۔ رب العالمین نے سورج کو پابند کر دیا کہ میرا بندہ محنت کر کے زمین تیار کر کے ہل چلا کے بیٹھا ہے، یہاں پانی کی بوند بھی نہیں ہے، ہواؤں کو حکم دیا بادلوں کو ہنکاؤ، اور جب یہ بندہ طلب اور پیاس سے اپنے رب کو دیکھتا ہے تو رب العالمین گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتے، بارش برسا دیتے ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ حسبان اپنی ڈیوٹی، یہی ڈیوٹی جو میں نے بتائی ہے نا، یہی ڈیوٹی ہے نا، حسبان، بعض تسبیح کہتے ہیں، بعض ڈیوٹی کہتے ہیں۔ یہ تو تسبیح بھی، صبح کا مطلب تیرنا بھی ہے، ماشاءاللہ، نور علی نور۔ اب آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کی زیارت کروں۔ میں نے آسمانوں کو بلندیاں عطا کی، والسماء رفعها، یہ نعمتوں کا بیان سنیں قرآن سے، افطار کا وقت ہے۔ والسماء رفعها، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، یہ بھی میری کاریگری ہے کہ میں نے بغیر ستونوں کے آسمان قائم کر دیا۔ تم تو چند فٹ کی چھت بغیر پلر کے، بغیر ستونوں کے قائم نہیں کر سکتی، میں کیسا خلاق ہوں، میں کیسا کاریگر ہوں، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے قائم کر دی۔ والسماء رفعها والارض وضعها للانام، میں نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، کچھ ریگستانوں میں قیام پذیر ہیں،
کچھ میدانوں میں رہتے ہیں، کچھ پہاڑوں کی بلندیوں پر رہتے ہیں، کچھ پانیوں میں رہتے ہیں، کچھ فضاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ سب میری مخلوق ہیں، اور سب کے لیے میں نے زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ لیکن آوان پٹی والوں، آج مفتی صاحب آپ کی توجہ پا کر، لیکن آوان پٹی والوں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں، نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں، اللہ نے سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے، شجر و حجر بھی نہیں ہے، بحر و بر بھی نہیں ہے، نجوم و کواکب بھی نہیں ہے، دریا و صحرا بھی نہیں ہے، حور و غلمان بھی نہیں ہے۔ نعمتوں کے اس بیان میں سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن جیسا انعام دیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ باقی ساری نعمتیں بعد میں۔ ابھی افطاری کریں گے نا تو کیا دعا پڑھیں گے؟ تو یہ دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہمیں۔ تو جب پانی پئیں گے، ابھی پیاس لگ رہی ہے مجھے، یہ دوسرا بیان ہے، اور پھر جس انداز میں یہ بیان ہوتا ہے اس میں تو حلق حلوے سے تر ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا کتنے خوش ہوتے، بدنام مجھے کیا، خوش خود ہوتے۔ نعمتیں جتنی بھی اللہ کی ہیں جب بھی استعمال کریں گے تو اس کے شکر کی دعا بتائی ہے رسول اللہ نے۔ پانی پئیں گے تو الحمدللہ الذی، الحمدللہ۔ نیند بھی اللہ کا انعام ہے، نیند اللہ کی نعمت ہے۔ جب بیدار ہوں گے تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا؟ علماء کرام مستثنیٰ، میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، ذرا یہ بولیں گے، نیند سے جب بیدار ہوں گے تو اس نعمت کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی سیکھ لیا کریں، یہ بھی سیکھا کریں، یہ بھی سیکھا کریں۔ اور پانی کی دعا ہے، نیند کی دعا۔ اچھا، واش روم جاتے ہو، بظاہر تو شرم آ جاتی ہے بات کی، لیکن رب العالمین کہتے ہیں جب باہر آ جاؤ نا فارغ ہو کے، تو میرا شکر کرو کہ میں نے تم سے اتنی بڑی اذیت کو دور، بند ہو جائے تو۔ اس لیے جب وہاں سے فارغ ہوں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے بتایا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى، ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھ سے یہ بوجھ دور کر دیا۔ تو جب یہ عام نعمتوں پر شکر ہے، جب عام نعمتوں پر، دنیا کی نعمتوں پر شکر ہے، تو قرآن جو سب سے بڑا انعام ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا بھی تو کوئی شکر ہوگا نا جی۔ تو اس کا شکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، اس پر زحمت فرمائی کبھی آپ نے کہ اس کی کون سی دعا ہے شکر ادا کرنے کی؟ وہ تو ختم قرآن کے موقع پر تو آخری دعا پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا کون سی ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پڑھنا سیکھیں۔ شکر ادا تب بھی ہوگا نا جب اس نعمت کی سمجھ آئے گی، اس کی تلاوت سیکھیں، صحیح تلاوت۔ میرے بزرگوں کی، معاف کرنا میں کوئی کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، 70 سال عمر ہو جاتی ہے، کمر جھکی ہوتی ہے، بال میں سارے سفید ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے۔
قرآن پڑھنا سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، مدارس میں بھیجیے، مدارس کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یقین جانیے یہ پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں اہل مدارس، پوری امت کی طرف سے ہر فرد ان کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرنے کا موقع ہمیں یہ فرض کفایہ کے طور پر پوری امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، تعلیم بالغاں بھی اہتمام کیجیے، صرف بچوں کے لیے، خود بھی قرآن پڑھیے۔ قرآن بچوں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، خواہ کوئی 70 سال کا ہے، خواہ کوئی جوان ہے، خواہ کوئی بچہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نابالغ بچہ مولوی صاحب کے حوالے کر دیں پڑھنے کے لیے اور پھر ہماری ذمہ داری پوری۔ معاف کیجئے گا، رب العالمین نے فرمایا تو یہودیوں کے متعلق ہے، لیکن بڑی لگتی بات ہے یہاں پر۔ ایک مقام پر اللہ نے یہودیوں کا ناراضگی کا اظہار کیا، بڑا سخت اور ناراضگی میں ایک ایسا ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ بظاہر اس میں جلال ہی جلال ہے، اس میں غصہ ہے، ناراضگی ہے۔ ان بدبختوں کو میں نے اسی طرح کتاب اللہ دی، ان کو بھی اللہ نے اپنی کتاب دی۔ کیا نام تھا جی اس کا؟ تورات۔ جزاک اللہ۔ میں آپ سے چاہتا تھا کہ آپ بولتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہاں سے آواز آتی۔ تو ان پر تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے ناقدری کی، کتاب کی ناقدری کی، کتاب اللہ کی حفظ نہیں کیا، خدمت نہیں کی، مکاتب و مدارس نہیں بنائے یہودیوں نے، آج بھی نہیں ہے ان میں۔ بڑا اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ تورات دنیا میں صرف قرآن کے حافظ ہیں، تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، اس لیے تورات مٹ گئی۔ تورات ایک تو وہ بات ہے ہی ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسباب کی دنیا میں تورات حفظ نہیں کی گئی، اہتمام نہیں کیا گیا، مکاتب نہیں بنائے گئے، مدارس نہیں بنائے گئے، تورات کی تعلیم کو عام نہیں کیا گیا، تعریف کا شکار ہوئی اور مٹ گئی۔ زبان بھی مٹ گئی۔ زبان کو یاد کرتے تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی رٹے لگانے کا کیا فائدہ، الفاظ رٹنے کا کیا فائدہ۔ الفاظ رٹنا ہی تو عالم اسباب میں ایک سبب ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اسباب کی دنیا میں حفظ بڑا سبب ہے حفاظت قرآن کا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب تورات کو حفظ بھی نہیں کیا، یاد بھی نہیں کیا، مکاتب بھی قائم نہیں کیے، تورات مٹ گئی، زبان بھی مٹ گئی۔ اللہ نے شکوہ کیا جلالی انداز میں، ذرا سنیے بھی اور سربگریباں بھی ہو جائیے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنی کتاب تورات دی تھی ان بد نصیبوں نے قدر بھی نہیں کی، لم يحملوها ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کی، نہ شکری کرنے لگے، نہ قدری کرنے لگے، کتاب کو حفظ بھی نہیں کیا، مکاتب بھی نہیں بنائے، انتظام بھی نہیں کیا۔ رب العالمین نے فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، کمثل الحمار، کھوتے کی طرح، کمثل الحمار، گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو، یحمل اسفارا،
گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا اینٹوں کا بوجھ لاد دو، وہ احمق تو احمق ہے، اس کے لیے تو بوجھ ہے، اسے کیا پتا کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ان بدبختوں کو تورات دی، بدبخت کھوتیاں نو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ملا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ملی تورات کی صورت میں، ناقدری کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، انعام کو ضائع کر بیٹھے۔ اللہ نے انہیں گدھا قرار دیا۔ اور آوان پٹی کے دوستو، 19ویں پارے کی پہلے صفحے پر ایک آیت ایسی بھی ہے جسے جب میں پڑھتا ہوں لرزتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ یہ تو تورات کی بات تھی، اب قرآن کی بات سن۔ اللہ قیامت کے دن اپنی اللہ کی عدالت میں حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے، اور وہ شکایت ہوگی حشر کے دن، لیکن اللہ نے ہمیں پیشگی بتا دی اس لیے تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم سنبھل جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، رحمت عالم عرض کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کی شکایت کرتا ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، میں ان کی شکایت کرتا ہوں۔ آج ہم دنیا جہاں کی کتابیں، دنیا جہاں کی ظنیات، تخمینیات پڑھتے رہیں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو۔ قرآن کریم کے قریب ہو جائیے۔ یہ 2-3 آیات میں نے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اب چاہتا ہوں کہ 1-2 آیات میں رسول اللہ جو صاحب قرآن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی تلاوت کر دوں، چونکہ ان کی شان اور ان کے ذکر کے بغیر ہماری تقریر اور خطاب ادھورا ہے۔ ویسے ان کی شان تو بیان ہوگی، ہمارے بڑے اچھے ثنا خان ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب، بٹ صاحب، ویسے بٹ صفی اللہ بٹ صاحب بھی ہیں، لیکن یہ بٹ صاحب کشمیر میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ شان نزول میں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کے حضور عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى۔ الہ العالمین، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، موسیٰ کو کلیم کہا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ فماذا جعلت لی، میرا مقام کیا ہے، میری خصوصی شان کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، میرے پیغمبر، آپ اپنی شان پوچھتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا ہے۔ ووضعنا عنک
عنک وزرک، ہم نے آپ کا غم ہلکا کر دیا، غم ہلکا کر دیا، الذی انقض ظہرک، وہ غم جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کون سا غم تھا رسول کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سا غم تھا جو اللہ نے دور کیا، اور پھر کیسے دور کیا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں، اور اپنے محبوب کا اپنے رسول کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا، شفقت کا، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، 2 آیات تلاوت کی، 2 آیات، تو زارو قطار روئے، زارو قطار روئے۔ ایک آیت ہے 13ویں پارے میں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اللہ کے حضور ایک دعا ہے، اسے پڑھا، اور پھر ایک آیت ہے غالباً 6 پارے میں، سورہ مائدہ 6 پارے میں، جو حشر کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق کہیں گی۔ دونوں آیتیں اکٹھی جو پڑھیں تو پیغمبر کی آنکھوں سے اشکہائے مسلسل کی روانی، پانی کی طرح۔ پہلی آیت جناب ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں، بت توڑے تھے نا نمرود کے، سارے نمرود کے بت توڑے، لیکن قوم ایسی بدبخت تھی پھر بھی شرک سے باز نہ آئی۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، خدا بندہ اس بت پرستی کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے بہت سی انسانیت گمراہ ہو رہی ہے۔ میں توحید کا پیغام لایا ہوں، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے عقیدہ توحید کی اتباع کرے گا وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری راہ سے ہٹ جائے تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ کیسا پیغمبر، یہ نہیں میری راہ سے ہٹ جائے انہوں تو پھاڑ لکھنا، ہم تو یہی کہیں گے نا، اے بندہ میرا ہے اس کا خیال رکھنا، وہ میرا نہیں ہے بجا کے رکھ، ٹھوک کے رکھ۔ پیغمبر ایسے نہیں، انداز دیکھیے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا متبع ہے وہ تو ہے ہی میرا، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری راہ سے ہٹ گیا تو معاف کرنے والا ہے نا۔ ایسا شفیق ہے ابراہیم علیہ السلام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہیں، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، پھر دوسری آیت کی تلاوت کی۔ حشر کے دن جناب عیسیٰ عیسائیوں کے متعلق کہیں گے، الہ العالمین ان تعذبهم فإنهم عبادک، خدا بندہ ان عیسائیوں کو ان کی گمراہیوں کی وجہ سے اگر تو پکڑے گرفت کرے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، تو عذاب دے سکتا ہے، قادر ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پیغمبر حشر کے دن بھی آخری چانس مارے گا، خدا بندہ اگر معاف کر دے تو تب بھی تجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام، دونوں آیتیں پیغمبر نے دونوں آیتیں ملا کے پڑھی اور روئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دونوں آیات کی تلاوت کے بعد اس قدر روئے، اس قدر آنسو بہائے پیغمبر نے، اور زبان پہ صرف ایک ہی جملہ تھا، یا ربی امتی، یا ربی امتی،
خدا بندہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کا خیال کرنا۔ ابراہیم اپنوں کے لیے مانگ گیا، عیسیٰ اپنوں کے لیے مانگ گیا، میں تو تیرا محمد ہوں، میں تو تیرا محمد ہوں، میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا بندہ میری امت پر رحم فرمانا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس غم سے تیری کمر جھکی جا رہی ہے، لے میں تیرا غم ہلکا کر رہا ہوں، تیرا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ حشر کے دن میں تیرے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجانے کا اعلان کرتا ہوں، اور حشر کے دن میں اعلان کر دوں گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع قل تسمع، پیغمبر بات کیجئے میں سنتا ہوں، سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ رحمت عالم کی نظر پورے محشر کے میدان میں، پورے محشر کے میدان میں گھومتی چلی جائے گی۔ جس جس امتی پر محمد عربی کی نظر پڑتی چلی جائے گی، ٹکتی چلی جائے گی، رب بخشش کا اعلان کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ افطار کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت بھی فرما، اور حشر کے دن ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی بخشش نصیب فرما۔ یہ چند آیات، ابتدائی آیات میں نے قرآن کریم کے حوالے سے اور مؤخر الذکر آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے حوالے سے، محبت کے حوالے، ہمارے ساتھ کیسا تعلق ہے، وہ ہمیں نہیں بھولے، ہم انہیں بھول گئے۔ شفقت کے حوالے سے میں نے یہ دو باتیں ہوگی نا، الم نشرح لک صدرک، رو رہے تھے تو تسلی دی کہ تجھے شرح صدر دے دیا، تجھے شرح، وہ خلیل ہے علیہ السلام، وہ کلیم ہے، وہ مسیح ہے، وہ صفی ہے، لیکن تو الم نشرح لک صدرک، تجھے شرح صدر دے رہا ہوں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرا بوجھ ہلکا کر کے تیرے سر پہ شفاعت کا تاج سجا رہا ہوں، تو جس جس پر نظر ڈالے گا میں بخشتا چلا جاؤں گا۔ نظر محمد میں آ جائیے، بہت جملہ کہہ گیا ہوں، ایسا عمل کر جائیے کہ قیامت کے دن نگاہ محمد میں آ جائیں، ایسا عمل کر جائیے کہ قیامت کے دن نگاہ محمد میں آ جائیں، اور نگاہ محمد انہی پہ پڑے گی، نگاہ محمد انہی پہ پڑے گی جو محمد سے اور محمد کے اہل بیت و صحابہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یقین جانیے یہ میں بالکل آپ کو روح بتا رہا ہوں تعلیمات دین کی اور شریعت کی۔ اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر بھی بلند کیا، کسی کو خلیل کسی کو کلیم، تجھے ذکر کی رفعت عطا کی۔ میں نے کہا سارا زمانہ محمد عربی کے دین کے بڑے بڑے دشمن، ابو جہل، ابو لہب، سارا زمانہ دشمنان محمد کا مٹ گیا، لیکن محمد کا ذکر آج بھی اونچا ہے۔ اس لیے اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ مٹ گئے، مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر،
ذکر اونچا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے اور بول ہے بالا تیرا، گونج پڑ جائے نہ بولنے والوں. اچھا وہ شاہ صاحب تھے نا ہمارے ندیم شاہ سے، جب کوئی نہیں بولتا تھا وہ کیا کہا کرتے؟ بڑا پیارا، اس کو پتہ ہوگا. بڑی خوبصورت چوٹ مارا کرتے تھے، کہا کرتے بولو نا بے زبان. کچھ بولیے، کوئی زبان خالی نہ رہے. اگر آپ بے زبان نہیں ہیں، اگر آپ بے زبان نہیں ہیں تو پھر زبان ہلائیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ عوان پٹی والے تو واقعی اس جو ابھی پڑھنے لگا ہوں اس پر پورے مصداق پورا اترتا ہے. بالائی پر چپ کر، بالائی پر اے پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر. شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، حالت روزہ میں ہم نے قرآن کریم سنا، تیرے حبیب کی شان وہ بھی بزبان قرآن سنی. یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس عمل کی برکت سے ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ کی نگاہوں میں لے آ، ان کی نظر کرم میں لے آ، ان کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دامن عمل خالی ہے، عمر بیت چکی ہے. یا اللہ دامن عمل خالی ہے، محض تیرے کرم پر آسرا ہے، تیرے حبیب کی شفاعت پر آسرا ہے. یا اللہ ہمیں ان دونوں نعمتوں سے بہرہ مند فرما. ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، رسول اللہ کی شفقت و شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مدرسہ جامعہ علی المرتضیٰ حضرت مولانا کاشف حسین اعوان صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، ان کے معاونین، مدرسہ کے جو رفقا ہیں، اعوان برادری کے دوست جتنے بھی ہیں تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما. جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، جو حضرات سرپرستی کر رہے ہیں، سب کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اس مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زندگی تو مختصر ہے، ختم ہو جانی ہے. یا اللہ ہم سب کو
حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔